حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطہ وحدت حسین ہے، ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجو محمد وآل محمد، صلی علی محمد دیگر علم کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان ہے اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے نوازا ہے، ان کی مودت نصیب فرمائی، اس فرش عزا پہ بیٹھنا نصیب فرمایا ہے۔ ان تمام نعمتوں کے بعد انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اللہ سے ان نعمتوں کے جاری رکھنے کے لیے دعا کرے، تو دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، خدایا ان نعمتوں کے صدقے میں مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے وفاداروں میں قرار فرما۔ اے خدایا ان نعمتوں کے صدقے میں، سید الشہداء کے پاکیزہ ذکر کے صدقے میں ان کے فرزند سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ درود بھیجو محمد پروردگار عالم نے جو نعمتیں انسانوں کو نصیب فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں کچھ کا تعلق انسان کے جسم سے ہے اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، ان کے بغیر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ مثلاً خدا تعالیٰ نے آنکھوں کی نعمت دی ہے، سننے کی نعمت دی ہے، مختلف صلاحیتیں دی ہیں، زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہیں، لیکن ان کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے۔ خدا نے دنیا میں کسی کو مثال کے طور پر دولت دی ہے، کسی کو نہیں دی ہے، ہو تب بھی گزر سکتی ہے، نہ ہو تب بھی گزر جائے گی، شہرت ہے، طاقت ہے، دنیا کی نعمتیں ایسی ہیں، ان کے بغیر بھی زندگی گزرتی ہے، ان کے ساتھ بھی زندگی گزرتی ہے۔ کسی کو یہ اچھا لگتا ہے، کسی کو وہ اچھا لگتا ہے۔ روایتوں میں کسی نے امام معصوم سے پوچھا کہ مولا کیوں خدا نے کسی کو دولت دی ہے، کسی کو دولت نہیں دی ہے؟ فرمایا کہ جس کا امتحان غربت میں آسان تھا
جس کے لیے امتحان دینا غریب ہو کے آسان تھا، خدا نے اس کو غریب رکھا ہے۔ جس کے لیے غریب ہو کر امتحان دینا مشکل ہو جاتا، خدا نے اس کو دولت دے کے امتحان دیا۔ جس کے لیے جو امتحان آسان تھا وہ اس سے لیا ہے۔ تو مثلا اگر فرض کیجئے آپ کے پاس دولت زیادہ ہے اور آپ ڈر رہے ہیں کہ کاش نہ ہوتی تو بہتر ہوتا، تو اگر غربت کا امتحان آپ کے لیے آسان ہوتا تو خدا غربت سے لے لیتا۔ اور بالکل اسی طرح الٹا بھی ہے، کسی کے پاس نہیں ہے اور وہ یہ سوچ سوچ کے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے کہ اگر میرے پاس ہوتی تو میں دین کی خدمت کر دیتا، وہ کر دیتا۔ کوشش تو کر لے لیکن قانے رہے اللہ کے اوپر، کیونکہ شاید ایسا ہوتا کہ اگر پیسہ ہوتا تو اس کے لیے امتحان دینا سخت ہو جاتا، شاید اپنے امتحان میں مصیبت میں پڑ جاتا۔ تو خدا نے اس طرح سے کیا ہے۔ تو یہ دنیا کی نعمتیں، لیکن آخرت کی نعمتیں ایسی ہیں جن کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے۔ مثلا خدا تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی نعمت نصیب فرمائی ہے، قرآن کریم، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت نصیب فرمائی۔ اب دنیا کی نعمتوں کے بغیر تو زندگی گزر سکتی ہے، لیکن یہ جو معنوی نعمتیں ہیں ان کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی۔ کسی کو خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ یہ نعمت نہ ملے تو کہاں جائے گا؟ دنیا تو ختم ہو جائے گی۔ اب سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ بھئی کس نعمت کے اوپر کتنا شکر کیا جائے، اور سب سے اچھا شکر یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت سے بہترین استفادہ کیسے کیا جائے۔ آپ کے پاس پانی ہے، دوسروں کے پاس نہیں ہے، تو سارا پانی اس سختی کے عالم میں آپ مثلا نہا کے ضائع نہیں کر سکتے، آپ کو سوچنا پڑے گا کہ بھئی اس پانی کا بہترین استعمال کیا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے دوسروں کے پاس ایمان کی دولت نہیں پہنچی ہے، آپ کے پاس پہنچ گئی ہے، اب آپ تصور کریں اب بہترین استعمال کیا ہے، کیسے اس کو استعمال کیا جائے۔ اس کا بہترین استعمال کیا ہوگا کہ جو اس ایمان سے ہدایت مل سکتی ہے اس ہدایت کو حاصل کیا جائے اور اس ہدایت کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دیا جائے، بہترین کام یہ ہو۔ اب اس کو چلیں کوئی خطیب ہو وہ کر لے، کوئی مولوی ہو وہ کر لے، عام آدمی اس کام کو کیسے کرے گا؟ اس کے لیے ابتداءً ایک دو نکات عرض کروں گا، پھر موضوع کو اختتام تک پہنچانا ہے۔ آج اس سلسلے کی یہاں پہ آخری مجلس ہے، تو انشاءاللہ آج اس بات کو ہم نے اختتام تک لے کے جانا ہے۔ درود بھیجے گا محمد وعلی سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ کہ آپ اس بات کے لیے اپنے اندر ذمہ داری احساس کریں کہ آپ نے کچھ کرنا ہے۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ احساس ہی نہ ہو، آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ بھئی یہ ذمہ داری مولویوں کی ہے وہ نپٹائیں، خطیبوں کی ہے وہ کریں، یا مثال کے طور پر مصنفین، مؤلفین، مترجمین یہ لوگ یہ کام کریں، میرا تو یہ کام ہی نہیں ہے۔ نہیں، آپ کا کام ہے، نعمت تو آپ کو بھی ملی، آپ کو بھی تو اس نعمت کا حساب دینا ہوگا نا اللہ کے سامنے۔ بھئی اگر کسی کے پاس پانی ہے اس کو پانی کا حساب دینا پڑے گا، آپ کے پاس ایمان کی نعمت ہے آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس طرح سے کر لیجئے کہ سب سے پہلے تو اپنے عمل سے یہ ثابت کریں کہ اس نعمت کا آپ پر اثر کیا ہوا ہے۔ بھئی ایک آدمی میرے پاس کہہ رہا ہے میرے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، تو پوچھنے والا پوچھے گا کہ بھئی اگر تیرے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے تو دوسروں کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتا ہے پھر؟ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے اور زندگی کی جو نشانیاں آپ کے اندر ہیں وہی ہیں جو دوسروں کے اندر ہیں۔ ایمان کی دولت نے پھر کیا دیا؟ اب یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ پوچھنے والا یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے ایمان کی دولت کو استعمال کیا تھا اور کوئی فرق نہیں پڑا یا تم نے کیا ہی نہیں اصلا، وہ نہیں پوچھے گا۔ یہ آپ کو پتا ہوگا کہ بھئی آپ نے ایمان کی دولت کو استعمال کتنا کیا۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ بھئی اہل بیت کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کا ایک ریفلیکشن، ایک اثر، انعکاس میرے اور آپ کی شخصیت کے اوپر پڑنا چاہیے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ کہ آپ پر اس کا کوئی اثر پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا ہے۔ اگر پڑھ رہا ہے تو آپ یقیناً ان لوگوں سے مختلف ہوں گے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ اچھا، اب وہ اختلاف بھی کس میں ہوگا؟ فرق کس چیز میں ہوگا؟ ایک فرق یہ ہوگا کہ مثلا جیسے میں نے ماہ محرم میں کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، دوسرے کالے نہیں پہنیں گے، میں کالے پہنوں گا، یہ فرق ہے، یہ ایمان کا فرق ہے۔
ان کو فرق و خاص فرق نہیں ہے، تو بہت ظاہری بات ہے۔ ایمان کا جو اصلی فرق نکلے گا وہ کہاں پہ نکلے گا؟ کسی نے سوال کیا مولا چھٹے امام سے درود بھیجے گا محمد اس دور میں فقہا دنیا کے سامنے آ چکے تھے، نام نہاد فقہا کہنا چاہیے، تو لوگوں کے اندر فقہ کی باتیں بہت تھیں، دین کی باتیں بہت تھیں، عبادت کی باتیں بہت تھیں۔ تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ مولا ہم آپ کے ماننے والوں کو کیسے پہچانیں؟ یہ آپ کے ماننے والا عبادت کرتا ہے، دوسری بھی عبادت کرتے ہیں، آپ کے ماننے والا نماز پڑھے گا، دوسرے بھی نماز پڑھیں گے۔ امام نے فرمایا نہیں، عبادت سے مت پہچانو۔ تو اس نے پوچھا کہ مولا اگر عبادت سے نہیں پہچانوں تو کس سے پہچانوں؟ فرمایا کہ امانت داری سے پہچانو، امانت داری سے پہچانو۔ کوئی امانت دے کے دیکھو، اس کی بات کی پابندی سے پہچانو، اپنی بات میں سچا ہے جھوٹا ہے، وعدے کی وفاداری سے پہچانو، امانت داری سے پہچانو، زبان سے پہچانو، وعدوں سے پہچانو، فرمایا عبادتوں سے مت پہچانو اس کی۔ اب کچھ دور ایسا ہوتا ہے جس میں عبادتیں نہیں ہوتی، صرف خالص امانت دار لوگ، ایماندار لوگ عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں عبادتیں معیار بن سکتی ہیں، لیکن جس زمانے میں ظاہری عبادتیں سب کر رہے ہیں تو اب کہاں سے عبادت معیار بنے گی؟ امام فرمایا نہیں، عبادت سے نہیں پہچان، امانت داری سے پہچان۔ امانت دو تو دیکھو اس نے امانت کے ساتھ کیا کیا، باتوں میں کیسا ہے، باتوں میں مضبوط ہے۔ ہم لوگ اپنی دانش میں کیا کہیں گے، مثلا عوامی لہجے میں اگر میں بات کروں، بے تکی باتیں کرتا ہے، عقل مندی کی باتیں کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عقل مندی اور جہالت کے اوپر ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ امام نے فرمایا کہ کسی نے ایک نشست میں کسی کی عقل پہچاننی ہے، ایک نشست میں۔ روایت میں عیناً یہی لفظ استعمال کیا، فی مجلس واحد، ایک ہی نشست میں تم نے کسی کی عقل پہچاننی ہو، اس کے سامنے ناممکنات بیان کرو، ناممکن باتیں کرو۔ مثلا کہو کہ آپ سے زیادہ صاحب علم تو دنیا میں کوئی نہیں ہے، صحیح؟ اگر ریئیکشن نہیں دیتا اس کا مطلب ہے بیوقوف آدمی ہے، بیوقوف آدمی ہے۔ اگر فوراً کہہ دیتا ہے کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا، کس نے کہہ دیا یہ ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے، اگر فوراً ریئیکشن دیتا ہے، منع کرتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تو پھر تو عقل مند ہے۔ لیکن اگر ریئیکشن نہیں دے رہا ہے اس کا مطلب ہے آدمی بیوقوف ہے، آدمی بیوقوف ہے، اس کی عقل پہ کوئی انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلا نعمت کا اثر تو یہ ہونا چاہیے کہ نعمت آپ کے اور میرے عمل کے اندر کہیں ظاہر ہو رہی ہو، عمل کے اندر ظاہر ہو۔ اچھا دوسرا ایک چھوٹا سا کام آپ کر سکتے ہیں، شاید میں بھی نہیں کر سکتا، چونکہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں آپ سے عرض کر دوں، آپ کچھ ایسے لوگوں سے کہہ سکتے ہیں جن سے میں نہیں کہہ سکتا، صحیح؟ وہ کیا ہے؟ ہر ہفتے 2 ہفتے پر امام کا ایک قول حفظ کر لیں، یاد کر لیں۔ حافظہ ساتھ نہیں دیتا نا، لکھ کے جیب میں رکھ لیں، لکھ کے جیب میں رکھ لو، برائی کیا ہے، پرس میں رکھ لو۔ ہر ہفتے 2 ہفتے پر امام کا کوئی ایک قول لیں، ایسا قول جو آپ کے دل پہ اثر کرتا ہو، اس کو لکھ کر اپنے پیپر پہ اپنی جیب میں ڈال لیں، حفظ کر لیں۔ جہاں کہیں بیٹھیں موقع کی مناسبت سے کہ بھائی 1 منٹ دو گے، ایک عقل مندی کی بات کر دوں، میرا خیال میں زیادہ تر لوگ آپ سے کہیں گے ہاں چلو بول لو۔ زیادہ سے زیادہ ہے کہ وہ مجھ سے عقل مندی کی توقع نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن منہ پہ کون ہاتھ رکھے گا، تو کہیں گے چلو بول لو۔ تو آپ نکالیے پیپر اور وہ جو امام کا قول تھا، چاہے امام کا نام لیے بغیر، مثلا عمومی القاب استعمال کر لیجیے، کہ یہ اولاد رسول نے کہا ہے، اولاد رسول نے کہا ہے، امام نے کہا۔ اگر کوئی موقع ہے تو آپ امام کہہ سکتے ہیں، فرض کر لیجیے آپ کو نہیں یاد کون سے امام، امام معصوم نے کہا۔ اگر ماحول ایسا نہیں، امام معصوم نہیں سن سکتا ہے بندہ، کہ یہ اولاد رسول نے کہا، نسل رسول کے آنے والے ایک بزرگ نے کہا، اتنا تو سن لیتے ہیں امام اللہ لوگ۔ قول سنا دیجئے، اچھا سا قول لے کے جائیے، قول سنا دیجئے، سامنے والے کی سمجھ میں آ گئی تو آ گئی، نہیں آئی آپ
ایک عظیم الشان سلسلے کا حصہ بن گئے ہیں، اور وہ حصہ کیا ہے؟ معصومین کے اقوال آگے پہنچانا۔ آپ حصہ بن گئے۔ اچھا، اس کے لیے کوئی ڈگری چاہیے؟ کوئی پی ایچ ڈی، کوئی قوم کا فارغ نجف، کچھ بھی نہیں۔ ایک کتاب، مضبوط کتاب کوئی لے لیجیے، روایتوں کی اچھی سی کتاب لے لیجیے، میزان الحکمہ لے لیجیے، آپ کے گھروں میں شاید ہوگی، اچھی کتاب ہے، کلاسیفائڈ احادیث ہیں، اس میں سے لے لیجیے، ایک حدیث نکال لیجیے ہفتے 2 ہفتے میں۔ اچھا، اس میں کتنی دیر لگے گی آپ کو؟ 1-2 ہفتے میں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، 20 منٹ لگ جائیں گے، کتنی دیر لگ جائے گی؟ ثواب کتنا ہے؟ ثواب کتنا ہے؟ کسی کے دل پہ لگ گئی بات اور اس نے عمل کرنا شروع کر دیا، لو بھائی آپ کا تو کام ہی آگے بڑھ گیا۔ اب دیکھیے ایک، اچھا یہ روایتیں بعض اوقات ایسے عجیب و غریب دروازے کھول دیتی ہیں، چونکہ ہم لوگ تو 30-31 سال سے سمجھنے کی کوشش میں ہی لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، بہت کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن کچھ چیزیں تو اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہیں۔ مثلا دیکھیے چھوٹا سا ایک قول امام کا، چھوٹا سا ایک قول بہت بڑا ایک معاملہ حل کر رہا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل گزشتہ سالوں میں نے جملہ کثرت سے کہا ہے، تو اس سال زیادہ نہیں دہرایا، لیکن پھر بھی دہرا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہم لوگوں کی زندگی جو کچھ بھی ہے صرف چند فیصلے اور کچھ نہیں۔ میں اپنے اسٹیٹس پہ بھی اسی کو لکھتا ہوں کہ ہم لوگ فیصلوں کے سوا کچھ نہیں ہیں، ہم لوگ فیصلے ہیں۔ میں نے 1984 میں ایک فیصلہ کیا تھا، اس نے میری ساری زندگی بدل دی۔ اگر وہ فیصلہ نہ کرتا میں کچھ اور ہوتا، میرا قیافہ ہی کچھ اور ہوتا، زندگی کچھ اور ہوتی۔ ہم لوگ فیصلوں کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ اب فیصلوں میں مشکل یہ ہے کہ کچھ فیصلے تو ہم صحیح کرتے ہیں، کچھ فیصلے ہم غلط کرتے ہیں۔ کچھ فیصلوں میں ہماری عقل چل جاتی ہے، سنبھال سکتے ہیں، کچھ فیصلوں میں عقل نہیں چل پاتی، اتنی عقل نہیں ہے ہمارے پاس۔ جن مسائل میں میری عقل چل جائے اس سے میں فیصلے صحیح کر لوں، چلو وہ تو میں نے کر لیے۔ جن معاملات کو سمجھنے کی مجھ میں طاقت ہی نہیں ہے اور وہ فیصلے مجھے کرنے پڑ گئے، اب اس میں غلطی کا چانس ہے یا نہیں ہے؟ 50-50 تو ہو ہی گیا۔ جب میرے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے تو میں پھنس سکتا ہوں اس میں۔ اب مجھے کوئی معنوی سپورٹ چاہیے جو یہ یقین دلا دے، یہ کام کر دے میرے لیے کہ میرے فیصلے جو میں نہ بھی جانتا ہوں وہ غلط نہ ہوں، فیصلے صحیح ہو جائیں۔ اچھا، کسی کی زندگی کے فیصلے صحیح ہونے لگے نا تو اس کی پروڈکٹیوٹی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ بس فرض کریں میں نے ایک پروجیکٹ لے لیا، 5 سال اس کے اوپر کام کیا، بعد میں پتہ چلا فیصلہ غلط تھا، میری زندگی کی 5 سال ضائع ہو گئے۔ ایک کوئی پروجیکٹ میری آنکھوں کے سامنے آیا کہ اگر میں اس پر محنت کرتا 5 سال میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتا، میں مس کر گیا۔ میری نظروں کے سامنے آیا، میں نے نہیں لیا، غلط فیصلہ کر دیا۔ تو مجھے سمجھ میں آیا کافی عرصے کے بعد کہ زندگی میں صحیح فیصلے تو اہم ہیں، غلط فیصلے نہ ہونا یہ شاید صحیح فیصلوں سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اب ایک روایت ہے، روایت نے فرمایا مخفی صدقے انسانوں کی غلطیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ مخفی صدقہ انسان کی غلطیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کا بہت بڑا ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر انسان مخفی صدقہ دے رہا ہے، اب آپ کو جا کے صرف یہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ بھئی صدقہ کیا ہوتا ہے، مخفی کیسے ہوتا ہے۔ فرمایا مخفی صدقہ انسان کی غلطیوں کو ختم کر دیتا ہے، انسان کی غلطیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ سمجھ لیجیے، یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں جملہ عرض کر رہا ہوں روایت سے، یہ کائنات کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو حل ہو گیا ہے۔ لیکن اتنا سادہ سا جملہ ہے، کوئی کہے گا کہاں حل ہوا ہے، ابھی ڈھونڈنا پڑے گا کہ کیسے حل ہوا ہے، تجربے کرنے پڑیں گے، تب انسانوں کو یقین آئے گا کہ بھائی یہ مسئلہ حل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اب تجربہ کر لیجیے۔ اس طرح روایتوں کے اندر خزانے چھپے ہوئے ہیں جس سے انسانوں کی زندگیاں کچھ سے کچھ ہو سکتی ہیں، کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے خزانوں پہ بیٹھے ہیں، یہ نہیں پتہ خزانے استعمال کیسے کریں۔ آپ کر ڈالیجیے،
روایتوں کو لیں، اپنی زندگی کی مشکلات کو حل کریں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ جو دین دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں، آپ کا دین آپ کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہے۔ یہ دین آپ کی مشکلوں کو حل کر دے گا، لیکن جب آپ اس دین پر عمل فرمائیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ان چند دنوں میں ہم نے مجموعی طور پر معاشرے کی کچھ چیزوں کے بارے میں گفتگو کرنا چاہی تھی، اور اس کے لیے ہم نے جو راستے کا انتخاب کیا وہ بنی اسرائیل کی تاریخ سے مقایسے اور موازنے کا تھا۔ اور اس کی وجہ پچھلے سال بھی عرض کی تھی، اس سال بھی عرض کی کہ روایات کے اندر اس کے اوپر بہت زیادہ تاکید آئی، اور قرآن کریم میں ایک ہی قوم تھی جس کے واقعات کو اتنی تفصیل سے بیان کیا۔ تو ہم نے طریقہ کار یہ رکھا کہ ہم پچھلے سال بنی اسرائیل کے واقعات کو ترتیب سے لے کے چل رہے تھے، پھر بعد میں اس سال جہاں تک پہنچے وہاں پر یہ احساس کیا کہ اب ترتیب کو تاریخی اعتبار سے لینا کافی مشکل ہے، کیونکہ واقعات کی ترتیب صحیح واضح نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے یہ کیا کہ ایک واقعہ لے کر اس کے کچھ پہلوؤں پر گفتگو کرتے تھے۔ مثلا وہ یہ کہ بنی اسرائیل جب دریا عبور کر کے اس طرف پہنچے تو انہوں نے کیوں بت پرستی کا مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا، یا جب سامری نے بت بنا کے ان کے سامنے رکھ دیا تو وہ بت پرستی میں کیوں مبتلا ہو گئے، ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ تو وہ داخل نہیں ہوئے، اس کے نتائج ان کو کیا اٹھانے پڑے۔ اور ان واقعات سے ہم نے موجودہ دور کی کچھ مشکلات کے اوپر بھی آپ کی خدمت میں اشارات پیش کیے۔ اب وہ مشہور و معروف واقعہ دیکھ لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک معاملہ آیا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرج۔ معاملہ آیا کہ کوئی بندہ مارا گیا، قتل ہو گیا، اور اس قتل کے اوپر شواہد موجود نہیں ہیں، اور خدا متعال نے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس مقتول کے جسم پہ لگاؤ تو وہ جاگ جائے گا، زندہ ہو جائے گا اور تمہیں سب کچھ بتا دے گا۔ بنی اسرائیل نے بڑی مشکلات دکھائیں اور بڑے بہانے کیے کہ یہ کیوں، وہ کیوں، رنگ کیسا ہو، سائز کیسا ہو، عمر کتنی ہو، یہ ہو وہ ہو، اور وہ مشکلات جو ہمارے ہاں بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی بہت زیادہ بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دے بلا وجہ کا بے تکا سا سوال جواب، تو ہم اس کو کہتے ہیں بھئی بنی اسرائیلی حرکت کر رہا ہے یہ، اور مطلب کیا ہے، اس کو کہیں پہنچنا نہیں ہے، کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہے، صرف بات کو ٹالنے کے لیے کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل نے یہی کیا۔ اچھا بنی اسرائیل نے کیوں کیا، اور قوموں کی نفسیات میں یہ آتا کیوں ہے؟ بعض قومیں ہوتی ہیں ہوشیار ہوتی ہیں، معاملے کو سمجھ جاتی ہیں، ان کے دماغ میں یہ نہیں آتا کہ وہ حجت خدا کے ساتھ جر و بحث کریں، حجت خدا کے ساتھ وقت کو ضائع کریں، قوم کے وقت کو۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ایک انسان کی زندگی اتنی قیمتی ہوتی ہے اللہ کے نزدیک، پوری قوم کا وقت کتنا قیمتی ہوتا ہوگا۔ تو اگر مثلا قوم 5-10 سال کسی غلط کام پہ لگی رہے، یہ وحشتناک غلطی ہوتی ہے، اور نہیں معلوم اگر میں اپنی زندگی کے 15 منٹ ضائع کروں تو خدا مجھ سے سوال کرے گا کہ تم نے اپنی زندگی کا وقت کیوں ضائع کیا۔ لیکن اگر قوم کے 5-10 سال ضائع ہو جائیں تو یہ وحشتناک سوالات آئیں گے پھر قیامت کے دن۔ تو یہ قوم کیوں اس طرح سے کرتی ہے، تو ہمیں چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں، سری اس کو عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرج۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل نے اس طرح کے سوال جواب کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اس میں کچھ لوگوں کے مفادات وابستہ تھے، وہ مفادات مقتول کے زندہ ہونے کی وجہ سے خطرے میں پڑ رہے تھے۔ ان کو پتا تھا بھئی یہ زندہ ہو گیا تو یہ بتا دے گا کہ قتل ہوا تھا اور قتل کیوں ہوا تھا، ان لوگوں کے مفادات خطرے میں تھے۔ ان مفادات کو بچانے کے لیے انکار تو نہیں کر سکتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ ہم ذبح نہیں کرنا چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ مردہ زندہ ہو، ہم نہیں چاہتے کہ قتل کا راز کھلے۔ تو طریقہ یہ تھا کہ ایسی جر و بحث میں لگا دو تاکہ معاملہ آگے بڑھے ہی نہیں۔ تو ایک معاملہ تو یہ ہو گیا، سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی کچھ لوگوں کے مفادات خطرے میں ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر حقائق سامنے آئے تو ہمارے لیے ایک بے عزتی بنے گی، ہمارے لیے صورتحال اچھی نہیں ہوگی، تو وہ حقائق کو چھپانے کے لیے، معاملات کو چھپانے کے لیے الٹی سیدھی بحثیں معاشرے میں ڈالتے رہتے ہیں، الٹی سیدھی گفتگو ڈالتے رہتے ہیں۔ آج تک یہ ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ
مثلا قدر ٹیکنیکل زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو کہتے ہیں نان ایشوز کو ایشوز بنا دینا۔ بہت سادہ سا کام ہوتا ہے، ہمارے ملک کے پولیٹیشینز یہ کام کرتے ہیں، پوری دنیا میں لوگ یہی کام کرتے ہیں۔ مثلا امریکہ میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کا کوئی ایشو چل رہا ہوگا، اچانک باہر سے کوئی داستان لے کر آئیں گے، اسے امریکہ میں پھینک دیں گے۔ اب ساری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ بیچارے اس ایشو کے اوپر غور کر رہے ہیں، اور وہ جو اصلی معاملہ تھا وہ کہیں چھپ گیا۔ یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے اس معاملے میں۔ ہمارے یہاں ایک زمانے میں کشمیر بیچارہ بہت کام آتا تھا، کہ جہاں کسی کو تھوڑا سا معاملے کو نپٹانا ہے تو اس نے کوئی کشمیر کا ایشو تھوڑا سا کھڑا کر دیا تاکہ اپنا معاملہ پیچھے سے نپٹا لے۔ اب کشمیر چلا گیا تو پھر کچھ عرصے فرقہ واریت آ گئی کہ کوئی معاملہ نپٹانا ہے، چلو فرقہ واریت شروع کر دیتے ہیں، تو لوگ بیچارے مرنا شروع ہو گئے اور لوگوں کی توجہات کہیں اور چلی گئیں۔ اب آج کل نئی نئی چیزیں اور بھی آئیں گی ابھی، کیونکہ یہ ایشوز چینج ہوتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اب نئی چیزیں، اللہ محفوظ کریں کوئی اور چیز نہ آ جائے ہمارے سامنے۔ کب تک ایسے چلتا ہے؟ جب تک قوم میں شعور کی مشکل ہے، جب تک یہ مشکل ہے یہ چلے گا، نان ایشوز بنتے رہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے یہ حرکت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ بہت صبر کرنا پڑتا ہے، بہت صبر کیا انہوں نے، اور اس قوم کو ہدایت کے لیے جد و جہد کرتے رہے۔ یہ ایک ایشو ہے۔ اچھا، دوسرا ایشو ایک اور بھی ہے جو اس کے پیچھے ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جن کے مفادات خطرے میں ہوں گے، انہوں نے ایشو کھڑا کیا ہوگا، سب کے مفادات خطرے میں نہیں ہوں گے، باقی لوگوں نے کیوں فالو کیا؟ باقی لوگوں نے خاموش کیوں نہیں کروا دیا ان لوگوں کو؟ یہاں پہ ایک اور مشکل آتی ہے، لوگوں کے اندر ایک غرور ہوتا ہے، ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل ہم انسانوں کے اندر جو احساسات اندر جمع ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو بتا کے اعلان نہیں کرتے۔ آپ نے جسم میں دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کا جسم خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ آپ کا کیوں کسی اور کا اندر کوئی خرابی ہو رہی ہو تو بخار کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اچھا، بخار کوئی چیز نہیں ہے، بخار میں کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا معاملہ ہے، اصل معاملہ کچھ اور ہے، بخار کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اب آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو آپ بخار سے ڈیٹیکٹ کر لیں کہ اصلی معاملہ کیا ہے، یا آپ بخار سے لڑتے رہیں، بخار سے لڑتے رہیں۔ انسان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، اندر ایک غرور ہوتا ہے، اندر ایک تکبر ہوتا ہے۔ اس غرور، اس تکبر کی وجہ سے اس آدمی کی بات نہیں ماننا چاہتا، اس غرور اور تکبر کو کھول کے دکھا بھی نہیں سکتا، تو کیا کرتا ہے، وہ کوئی ایک پوائنٹ پکڑے گا، اس پوائنٹ پہ لڑے گا کہ میں اس خاطر اس آدمی کی بات نہیں مانوں گا۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ اندر ایک غرور ہے، وہ غرور ٹوٹ جائے گا اگر بات مان لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بنی اسرائیل کے بڑے بڑے جو وہاں پر قرآن کریم احبار اور رہبان فرماتا ہے ان کی باتیں خطرے میں پڑ گئیں۔ جب وہ خطرے میں پڑی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بدلہ اس انداز میں لیا، کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اجداد نے نہیں کہا ہے، یہ پہلے سے نہیں تھا، یہ دین میں نیا ہے۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سے۔ اللہ کے نبی کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو آپ لائے نا یہ دین نہیں ہے، جو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ دین ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے غرور سے بھی لڑنا ہے۔ غرور دو قسم کا ہے، ایک غرور ہوتا ہے اپنی ذات کے اوپر، ایک غرور ہوتا ہے اپنے علم کے اوپر۔ ذات کا غرور کون سا ہوتا ہے؟ میرا خاندان بڑا ہے، خاندانی غرور، اپنی ذات پہ غرور ہے، میرا خاندان بڑا ہے، میرے پاس دولت ہے۔ ایک اور غرور ہوتا ہے جس کا تعلق ذات اور دولت سے نہیں ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ علم سے، میرا علم زیادہ ہے۔ اب یہ بھی ایک غرور ہے۔ اب اس میں کیا چاہیے؟ اس غرور کے ہوتے ہوئے، تکبر کے ہوتے ہوئے عقل نہیں رہتی، بے عقلی آتی ہے۔ انتہائی نفیس ایک روایت ہے، بہت پہلے بھی آپ نے سنی ہو، بہت دفعہ سنی ہوگی، لیکن اچھا ہے اس کو دہرا لینا۔ کہتے ہیں کہ میں وقت کم ہے اس لیے جلدی عرض کر رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس 6 افراد آئے، 3 اس طرف سے 3 اس طرف سے، سمبولک ہے، آپ سمجھ جائیں گے۔
تین اس طرف سے آئے، تین اس طرف سے آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں عقل ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری جگہ کہاں پر ہے؟ اس نے کہا دماغ میں، مغز۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں محبت ہوں۔ تمہاری جگہ کہاں پر ہے؟ اس نے کہا دل میں۔ ایک عقل ہے جو دماغ میں ہے، ایک محبت ہے جو دل میں ہے۔ تیسرے سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں حیا ہوں، شرم و حیا۔ تمہاری جگہ کہاں پر ہے؟ کہا آنکھ میں، آنکھ میں۔ پھر الٹے ہاتھ والوں سے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ اس نے کہا میں تکبر ہوں۔ کہا تمہاری جگہ کہاں پر ہے؟ کہا دماغ میں۔ کہا کہ تم اور عقل ساتھ مل کے رہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، جب میں آتا ہوں عقل چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ کہا میں حسد ہوں۔ تمہاری جگہ کہاں پر ہے؟ کہا دل میں۔ کہا تم اور محبت ساتھ رہتے ہو؟ کہا نہیں، جب میں آتا ہوں محبت چلی جاتی ہے۔ تیسرے سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں طمع ہوں، لالچ، حرص۔ تمہاری جگہ کہاں پر ہے؟ آنکھ میں۔ کہا کہ تم اور حیا ساتھ رہتے ہو؟ کہا نہیں، جب میں آتا ہوں تو حیا چلی جاتی ہے۔ اگر مجھے عقل چاہیے، اگر مجھے محبت چاہیے اور مجھے حیا چاہیے، اور کوئی دین ان کے بغیر نہیں چلتا۔ دین عقل سے چلتا ہے، دین محبت سے چلتا ہے، اور دین حیا سے چلتا ہے۔ دین میں صرف سادہ دین نہیں، ایمان عقل سے چلتا ہے۔ ایمان کے لیے محبت چاہیے، ایمان کے لیے شرم و حیا چاہیے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں، اپنی روایتیں عرض کر رہا ہوں، آپ کی خدمت روایتیں عرض کروں۔ فرمایا شرم و حیا اور ایمان ساتھ ساتھ، عقل اور ایمان ساتھ ساتھ، محبت اور ایمان ساتھ ساتھ۔ اب اگر کسی کو ایمان چاہیے، دین چاہیے، یہ تین صفتیں بچانی ہیں، عقل، محبت اور شرم، تو اسے کیا دور کرنا پڑے گا؟ تکبر، حسد اور طمع، لالچ۔ جب انسان تکبر کو دور کرے گا عقل بڑھ جائے گی، جب انسان حسد کو دل سے نکالے گا محبتیں بڑھ جائیں گی، جب انسان لالچ کو دل سے نکالے گا شرم و حیا بڑھ جائے گی، اس سے ایمان بڑھ جائے گا۔ آپ کو معاشرے میں بھی یہی چاہیے۔ کوئی معاشرہ مفت میں کوئی فضیلت نہیں لے سکتا، یہ بات طے شدہ ہے۔ مفت میں خدا نے کسی قوم کو کوئی فضیلت نہیں دینی۔ جو قومیں اصولوں پر محنت کریں گی انہیں فضیلت ملے گی۔ وہ اصول کون سے ہیں؟ یہ اصول ہیں۔ بعض اوقات ہمارے دوست احباب آ کر ہم سے مثلا کہتے ہیں بھئی فلاں معاملہ ہو گیا، اتنا خراب ہو گیا، فلاں معاشرے کے اوپر مصیبت آ گئی، جیسے آج کل مسائل چلتے رہتے ہیں، تو وہ آ کے کہتے ہیں اس کا حل کیا ہے؟ اچھا، جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی حل دین نے یہ دیا ہے، تو کہتے ہیں یہ تو بہت لمبی مدت کی بات ہے۔ بھائی دین نے کوئی شارٹ کٹ ہوتا تو دین نے وہ دے دیا ہوتا، اس کے بغیر اگر چل سکتا ہوتا تو دین وہ دے دیتا۔ دین وہ کہتا کہ بھائی وہ کرو۔ دیکھیں، اگر نماز کے بغیر زندگی گزر سکتی ہوتی تو خدا واجب نہ کرتا۔ اتنی چیزیں اور بھی تو واجب نہیں کی ہیں، یہ بھی واجب نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اب مثلا روایت نے فرمایا کہ بھائی عقل چاہیے، محبت چاہیے، حیا چاہیے، یہ چاہیے دین کے لیے، اور یہ چلی جاتی ہیں جب تکبر ہوتا ہے، جب حسد ہو، اور جب طمع و لالچ ہو۔ تو آپ اس پہ کنٹرول کر لیں۔ آپ اپنی زندگی کے لیے شیڈیول بنا سکتے ہیں کہ بھائی مجھے اپنی زندگی سے تینوں چیزیں نکالنی ہیں۔ یہ کیسے نکالنی ہے؟ اس کو اپنے اوپر محنت کریں۔ اچھا، یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ محنت کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ دنیا محنت کے بغیر ملتی ہے۔ الدنیا بالاتفاق والآخرۃ بالاکتساب۔ دنیا اتفاق سے ملتی ہے، آخرت کمانی پڑتی ہے، آخرت کمانی پڑتی ہے۔ تو یہ تین چیزیں آپ کو کمانی پڑیں گی، تب کہیں جا کر آپ کامیابی حاصل کر پائیں گے۔ انشاءاللہ کامیابی آپ حاصل کر رہے ہیں اور آپ کی کامیابیاں بڑھ جائیں گی۔
درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اچھا کیا کوئی لفظ ایسا ہے جو ان تینوں کو لینے کے لیے بھی بنیاد بن جائے؟ میری عادت ایسی پڑتی جا رہی ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے میری زندگی کا کہ میں کوشش کر رہا ہوں ڈیپتھ میں جا کر روٹ تک پہنچ جاؤں کسی طریقے سے، ہر معاملے میں کوششیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ کسی طرح کسی معاملے کی جڑ تک پہنچ جاؤں۔ تو مثال کے طور پر چلو 3 چیزیں سمجھ میں آ گئیں، عقل، محبت اور حیا۔ کیا ان کی بھی کوئی جڑ ہے؟ ان کی بھی کوئی جڑ ہے؟ ابھی عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہت نفیس ایک روایت ذہن میں آئی ہے، بڑی نفیس ایک روایت۔ قد اجتمع الخیر کلو، امام نے فرمایا تمام کی تمام خیر بھلائی جمع ہو گئی ہے ایک چیز کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ جو لوگوں کے ہاتھ میں اس پہ لالچ مت دکھاؤ۔ فرمایا ساری بھلائی جمع ہو گئی ہے ایک جملے میں۔ وہ کیا جملہ ہے؟ جو لوگوں کے ہاتھ میں اس پہ لالچ مت دکھاؤ۔ کیوں؟ اب دیکھیے پوائنٹ کہاں پر آ رہا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ جیسے ہی لالچ دکھائے گا حیا چلی جائے گی، انسان بے حیا ہوگا۔ جیسے ہی لالچ دکھائے گا محبت چلی جائے گی، حسد کرے گا۔ لالچ کر رہا ہے نا تو پھر حسد بھی کرے گا۔ اچھا جیسے ہی یہ حسد کرنا شروع کرے گا حسد کی آگ میں جلے گا اور عقل بھی چلی جائے گی۔ خیر ساری کی ساری اس میں جمع ہو گئی ہے، جو لوگوں کے ہاتھ میں اس پہ لالچ مت دکھا۔ اچھا آپ اور میں اس پہ عمل کیسے کریں؟ عمل کیسے کریں؟ یہ عمل اس طرح سے کریں، میں اپنے اوپر رکھ لوں برائی تاکہ آپ کو برا نہ لگے، کیونکہ میں بعض وقت مثال میں کہتا ہوں نا آپ یا کوئی اور تو اس کو برا لگ سکتا ہے۔ مثلا میں دینی طالب علم ہونے کے ناطے اس بات پہ لالچ کروں کہ لوگوں کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنی شہرت ہے، یہ جو لوگوں کے ہاتھ میں مجھے کیسے ملے گا؟ بس یہ میرے زوال کی ابتدا ہے، اگر پہلے سے زائل نہ ہوا ہوں، اگر پہلے سے زائل نہیں ہوا ہوں، اب زوال کی ابتدا شروع ہو گئی۔ کیوں؟ میں نے لوگوں کے ہاتھ پہ دیکھنا شروع کر دیا۔ لوگوں کے ہاتھ پہ مت دیکھو، کس کو دیکھو؟ خدا کو دیکھو۔ لوگوں کو بھی اسی نے دیا، دھوکے میں مت پڑو، خدا کو دیکھو۔ تمہارے نصیب میں ہے تمہیں اس سے بڑھ کے دے دے گا، نصیب میں نہیں ہے زندگی ان جیسے حقیروں کے پیچھے برباد مت کرو۔ البتہ انسان محترم ہے، تو میں حقیر کیوں کہہ رہا ہوں؟ حقیر اس لیے کہہ رہا ہوں خدا کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں، خدا کے مقابلے میں تو سب فقیر ہیں۔ تو میرے دماغ میں ایک بات آتی ہے، وہی کہ میں بس میں جاتا تھا ہر روز اسکول پڑھانے کے لیے، ٹاور سے گزرتا تھا، تو ٹاور میں منی بس چینج کرتا تھا، تو میں سب کو یاد دلاتا ہوں کہ میں یہ کرتا تھا، میں ٹاور سے منی بس چینج کرتا تھا، اور وہاں صبح کو وہاں پہ بہت سارے فقیر جمع ہوئے ہوتے تھے۔ تو میں اپنے ذہن میں سوچتا تھا کہ تم نے آج تک کبھی دیکھا کہ کوئی فقیر دوسرے فقیر سے بھیک مانگ رہا ہو؟ کوئی فقیر دوسرے فقیر سے بھیک نہیں مانگتا۔ تم مت مانگو، تم فقیر سے مت مانگو، مالک سے مانگو۔ سب فقیر، مالک صرف خدا ہے۔ بجائے یہ کہ فقیر بن کے فقیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، یہ فقیر بن کے مالک کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، ملنے کا چانس بھی ہے۔ اچھا خدا میں بڑی خوبی ہے، جیسا کہ مولا نے فرمایا ایک جملہ، بڑا عجیب جملہ، آج روایتوں کا دن ہے، روایتیں ذہن میں آ رہی ہیں۔ امام نے فرمایا کہ اگر کبھی کسی سے مانگنا بھی پڑے تو پست انسان سے مت مانگنا، اگر کبھی مانگنا پڑے تو پست انسان سے مت مانگنا، نہیں دے گا تو ذلیل کرے گا، دے گا تو احسان جمائے گا۔ اگر کبھی مانگنا پڑے تو شریف سے مانگنا، نہیں دے گا تو عزت کا خیال کرے گا، اور دے گا تو احترام میں کمی نہیں کرے گا۔ صحیح؟ صاحب اصول بھرے پڑے،
زندگی اس سے حل ہونی ہے، زندگی کے مسائل ان احادیث سے حل ہونی ہے۔ ہم اور آپ کہیں اور مت جائیں، اپنی زندگی کو اس سے حل کریں۔ آپ اور میں اخلاقی طور پر ان اصولوں میں بڑے ہو گئے نا، ہماری قوم خود بخود عظمت حاصل کرتی چلی جائے گی۔ میں نہیں کہہ رہا سیاسی عمل نہیں ہونا چاہیے، سیاسی عمل ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا معاشرتی تحریک نہیں ہونی چاہیے، وہ سب ہونی چاہیے، ان اصولوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ اصول خدا نہ کرے پامال ہو رہے ہیں ہمارے اندر، تو پھر کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی ہمیں، کوئی سیاست ہمیں فائدہ نہیں دے پائے گی، کوئی معاشرتی عمل، کوئی اس طرح کی چیز ہمیں فائدہ نہیں دے پائے گی۔ تو ان چیزوں کو بلند کرنا چاہیے۔ جو بنیاد ہوئی وہ کیا ہوئی؟ وہ یہ کہ لوگوں کے ہاتھ پہ جو کچھ ہے اس پہ نظر مت رکھو، اپنے آپ کو خدا کی طرف رکھو۔ اچھا، اس کی بھی کوئی بنیاد ہے کیا کہ انسان دوسروں کے ہاتھ پہ نظر نہ رکھے؟ اس کی بھی کوئی بنیاد ہے؟ ہاں، اس کی بھی ایک بنیاد ہے۔ وہ کیا ہے؟ صبر۔ صبر کرنا سیکھو، جلد بازی مت کرو، صبر کرو۔ خدا کے نظام میں ہر چیز کا ایک وقت معین ہے، نہ اس سے آگے جائے گا نہ اس سے پہلے آئے گا۔ صبر کرو۔ تو عزیزان محترم، یہ سارا نظام ہمارے سامنے آ گیا کہ بھئی آپ کو عقل چاہیے، آپ کو محبت چاہیے، آپ کو حیا چاہیے۔ عقل، محبت، حیا یہ آتی ہے تکبر، حسد اور لالچ کو دور کرنے سے، اور لالچ کو دور کرنے سے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ اور ان سب کو دور کرنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ کیا چاہیے؟ صبر چاہیے۔ اچھا، صابر کیسے بنے بھائی؟ پھر ایک روٹ آ گئی نا، صابر کیسے بنے؟ صبر کچھ چیزوں کا اپنے اوپر زبردستی ڈال دے، کچھ چیزوں کا صبر اپنے اوپر زبردستی ڈالنا ہے۔ کچھ جگہوں پہ آپ کا نفس صبر کی خواہش نہیں کرے گا، بے صبراپن دکھانے کی کوشش کرے گا، تھوڑا سا صبر کر لو۔ ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں۔ اب آپ کہیں گے بھئی یہ بہت عامیانہ سی بات ہو گئی، لیکن صبر کو اپنے اندر لانے کے لیے کچھ پریکٹسز ایسی کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر لائٹ چلی گئی ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، آپ کوئی اور کام نہیں کر رہے، صرف اندھیرا ہوا ہے۔ assumption یہ ہے کچھ اور نہیں کر رہے ہیں، صرف اندھیرا ہوا ہے، اندھیرا تکلیف دے رہا ہے۔ آپ اٹھیں گے، لائٹ جلا لیں گے، اپنے آپ کو کہو 2 منٹ صبر کروں تو کوئی نقصان ہے؟ لائٹ جلائیں گے تو کوئی نقصان ہے؟ نہیں، کوئی نقصان نہیں ہے۔ لائٹ جلانا اچھا نہیں ہے؟ بالکل اچھا ہے۔ کس نے منع کیا ہے؟ پریکٹس کی خاطر 2 منٹ صبر کر لوں، ہاں صبر کر لوں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے کوئی ثواب ملے گا کیا؟ مکروہ ہے؟ مستحب ہے؟ نہیں، مستحب مکروہ کچھ نہیں ہے۔ چھوٹی سی یہ پریکٹس آپ کو اپنے نفس کے اوپر چھوٹا سا ایک کنٹرول دے گی۔ آپ کمرے میں داخل ہوئے، تھوڑی سی گرمی ہے، فوری آپ کی خواہش یہ ہے کہ یا تو پنکھا چلاؤں یا اے سی چلاؤں، کچھ چلاؤں۔ اپنے آپ سے کہیں کہ 2 منٹ صبر کر سکتا ہوں۔ یہ مستحب ہے یا واجب ہے؟ نہ مستحب ہے نہ واجب ہے۔ پھر اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کو تھوڑی سی صبر کی عادت آئے گی۔ چھوٹا سا صبر کرنے کی عادت ڈالیں، اپنے اوپر بوجھ ڈالیں۔ مثلا کسی نے کوئی بات کہی جو آپ کو پسند نہیں آئی، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ فوراً کچھ کہیں، تھوڑا سا صبر کرو، تھوڑا سا صبر کرو۔ کسی نے کوئی موقع دیا ہے، آپ اپنے آپ کو ثابت کر سکتے ہیں، کوئی موقع ملا ہے آپ کو، آپ کی شخصیت ثابت ہونے والی ہے، آپ کودیں، بولے، آپ کا نام، صبر کرو، خاموش ہو جاؤ، تھوڑی دیر لگا۔ آپ کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کی عادت آنی چاہیے۔ ابھی جو میں نے پوائنٹس دیے نا، یہ ایسے دیے نہ واجب ہے نہ مستحب ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی آئیں گی جو واجب اور مستحب کے دائرے میں آئیں گی اور صبر بھی سکھائیں گی۔ مثلا جیسے مستحبی روزہ رکھنا، مستحبی روزہ رکھے لیکن پھر افطار میں بدلہ نہ نکالے، ایسا نہ ہو کہ وہ جو صبر اس نے کمایا تھا وہ سب افطار میں ضائع کر دے۔ اس لیے میں مثالیں چھوٹی چھوٹی دے رہا ہوں، عوامی مثالیں، تاکہ تھوڑا سا صبر ہمارے اندر آئے۔ اور ایک اور کوشش کریں، گفتگو بہت تیز نہ کریں، آہستہ آہستہ کریں، تھوڑا ٹھہر کے کریں۔ اپنے ایکسائٹمنٹس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ آپ کو کسی بات پہ بڑا جذبہ آیا ہے، بڑا جوش آیا ہے،
تھوڑا سا کنٹرول کر. اس کو ہم لوگ فارسی عربی میں کہتے ہیں متانت، بزرگواری، تھوڑا سا کنٹرول، آپ اسے باہر نہ ہو چیزوں پہ. قرآن کریم فرماتا ہے لکھئی لا تاسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، کسی چیز کے جانے پر حد سے زیادہ افسوس مت کرو، کسی چیز کے ملنے پر حد سے زیادہ خوش مت ہو. سکون دکھاؤ، اپنی شخصیت میں سکون دکھاؤ. تو یہ جو آپ کی شخصیت کا سکون ہوگا یہ آپ کو صابر بنائے گا. صبر بڑھ گیا تو لالچ جائے گی، لالچ چلی گئی تو حسد بھی گیا، تکبر بھی گیا. آپ کی زندگی ایمان کے اوپر. یہ صبر اور ایمان کا مستقیم براہ راست رابطہ ہے، اور یہ ہمیں الحمدللہ رب العالمین تمام دین سے سمجھ میں آتا ہے. تو عزیزان محترم، آخری 10 منٹ میں بہت اہم باتیں ہو گئیں. یہ میں دوبارہ تاکیداً یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ اس کو کم نہ لیجیے گا. یہ وہ خزانہ ہے جس پر اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی. الحمدللہ آپ عمل فرما رہے ہیں پہلے سے، لیکن میرا تو کام یہی ہے کہ میں جو چیزیں آپ جانتے بھی ہوں اس کو دوبارہ کہہ دوں اور یاد دلا دوں، تاکہ یہ یاد دلانا مومنین کو فائدہ دیتا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، ذکر کرو، بار بار ذکر کرو، چونکہ ذکر کرنا مومنین کو فائدہ دیتا ہے. تو عزیزان محترم، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں ہر قسم کا صبر چاہیے. یہ جو مسائل پیش آ رہے ہیں، مختلف قسم کی آراء، مختلف قسم کے نظریات، مختلف قسم کے اختلافات، ان میں ایک بہت بڑا کی ایشو صبر کرنا ہے. البتہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں صبر کرنے کا مطلب کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے کمروں میں چلے جائیں، باہر مت نکلیں، فعالیت نہ دکھائیں. نہیں، یہ صبر وہ ہے جو فعالیت کے ساتھ صبر ہے. فعالیت پوری دکھائیں، ایکٹیویٹی دکھائیں، لیکن جذبات میں آ کر اپنے آپ کو ضائع نہ کریں، اپنے آپ کو ضائع نہیں کریں. فعال ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ انسان صبر کرنے کا مطلب یہ رہے کہ بے حرکت ہو جائے. حرکت دکھائے، فعالیت دکھائے، لیکن سوچ سمجھ کے، عقل و شعور کے ساتھ. تو بس آخری جملات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قوم کے مستقبل کی آپ زیادہ پرواہ مت کریں. بعض لوگ دوسروں کے مستقبل کی اتنی پرواہ کرتے ہیں اپنے حال کو بھول جاتے ہیں. آپ اپنے حال کو صحیح کر لیں تو اس قوم کا مستقبل خود بخود صحیح ہو جائے گا. وہ جو ہمارے یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے نا بعض اوقات کہ سارے لوگ دوسروں کی آخرت اور اپنی دنیا صحیح کرنے کے پیچھے پڑے گئے. سارے لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں دوسروں کی آخرت صحیح ہو جائے اور اپنی دنیا صحیح کر لیں. بھائی جب تم دوسروں کی آخرت صحیح کرنے کے پیچھے ہو، اپنی بھی تو آخرت صحیح کرو. اور اگر اپنی دنیا بنا رہے ہو تو دوسروں کی آخرت کے پیچھے کیوں پڑو گے؟ دوسروں کی بھی دنیا دے دو ان کو. تو ہم اپنے آپ کو صحیح کریں. یہ معاشرہ صحیح ہو رہا ہے، یہ معاشرہ صحیح ہو جائے گا. اچھا موقع ہے ہم لوگوں کے لیے، اور تمام وسائل فراہم. حجتیں تقریباً پوری ہو گئیں، حجتیں پوری ہو گئیں. کون سی چیز چھپی ہوئی رہی ہے؟ یہ جو آیت اللہ بہجت جیسے لوگ تھے، یہ اور ان کے سلسلہ اساتذہ، یہ 250-300 سال سے خاموش بیٹھے تھے. اگر آپ ان کے سلسلوں پہ توجہ فرمائیں، یہ 250-300 سال کا ایک سلسلہ ہے. یہ لوگ اتنی مدت سے خاموش بیٹھے ہوئے تھے. یہ کہ اچانک 1990-96 کے بعد سے ان لوگوں نے ظاہر کرنا شروع کیا اپنے آپ کو. یہ بڑی عجیب بات ہے. آپ شاید اس مسئلے کو اگر پیچھے تک دیکھیں تو پھر آپ حیران رہ جائیں گے. حتیٰ 1986 میں آیت اللہ بہجت کے پیچھے 40 بندے بھی نماز نہیں پڑھتے تھے. مجھے ایک دفعہ کا یاد ہے، 1986 میں مسجد فاطمیہ میں ایک دفعہ گیا ظہر کی نماز پیچھے پڑھنے کے لیے. 40 بندے بھی نہیں تھے. میں 40 بھی بہت کہہ رہا ہوں، جو مجھے یاد ہے وہ 25-26 بھی تھے شاید تھے. ظہر اور عصر کے درمیان 8 رکعت نافلہ پڑھتے تھے. اب کس میں اتنا حوصلہ ہے کہ 8 رکعت نافلہ تک وہاں بیٹھا رہے کہ بعد میں عصر ہوگی. تو 25-26 لوگ بھی نہیں ہوتے تھے، اتنے سے لوگ ہوتے تھے. اچانک ساری دنیا کو پتہ چل گیا بہجت کون. بھائی یہ تو نسلوں سے یہاں بیٹھے تھے،
انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا تھا، اچانک اب کیوں پتہ چلا؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی اس زمانے میں ٹیلی کمیونیکیشن بڑھ گئی تو پھر 1986 میں لوگ کیوں نہیں جانتے تھے؟ ٹی وی تو اس دور میں بھی تھا، لوگ تو اس زمانے میں بھی جاننے والے تو دوسرے تو سب کو جانتے تھے لوگ، تو ان کو کیوں نہیں جانتے تھے؟ اس کا مطلب ہے کچھ ہوا ہے یہاں پر۔ یوں مجھے لگتا ہے کہ جیسے خدا چاہتا ہے اپنی حجتوں کو پورا کر لو، کہ بھئی تم نے جو نہیں سنا تھا نا 250 سال میں، وہ بھی سن لو، وہ بھی دیکھ لو، اور اب بتاؤ کہ عذر کیا ہے، اب بتاؤ مشکل کیا ہے تمہاری۔ تو ان سب لوگوں نے زندگیاں گزارنی انہی کاموں کے پیچھے، تربیت کرنے کے پیچھے، اپنی تربیت کی، بندوں کی تربیت کی۔ ہمارے پاس اور آپ کے پاس راستہ واضح ہے، اب کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ کوئی یہ راکٹ سائنس ہے، سادہ سادہ سی باتیں ہیں، ان پہ آپ نے عمل کرنا الحمدللہ۔ اور سید الشہداء کی محبت آپ کے ساتھ ہے، سید الشہداء کے الطاف، ان کی عنایات آپ کے ساتھ۔ ان الحسین مصباح الہدیٰ سفینۃ النجات۔ انسان کو زندگی میں اور کیا چاہیے؟ اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے ایک ایسا سہارا مل گیا ہے جو ڈوبنے نہیں دیتا ہے، سفینۃ النجات۔ کوئی بھی انسان دنیا میں کہیں پر بھی ہو اور خدا سے کہے خدایا مجھے سہارا چاہیے، تو خدا کا دین کہتا ہے کہ تم حسین کا سہارا کیوں نہیں لیتے؟ سید الشہداء نے سب کو پناہ دی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تصور کریں ان مجلسوں میں آنے کے لیے کیا شرط ہے؟ کوئی تعلیمی شرط، اخلاقی شرط، تاریخ کی کوئی شرط نہیں۔ اس سید الشہداء کا وسیع دسترخوان ہے۔ اور اس بات کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جتنی بھی آپ محبت امام سے کر رہے ہیں، اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ امام نہ جانتے ہوں کہ آپ محبت کر رہے ہیں، یہ ممکن نہیں۔ ساری محبتیں دو طرف سے، ساری محبتیں دو طرف سے۔ اگر کوئی سچے دل سے امام حسین کا چاہنے والا ہو، پاکیزہ دل سے امام کا چاہنے والا ہو، عاشق ہو، مانتا ہو، جتنا بھی وہ اپنے دل کے اندر عشق رکھے گا اتنا ہی امام سے اس کا تعلق بڑھتا چلا جائے گا۔ سچائی چاہیے، پاکیزگی چاہیے، اور امام کی محبت اس کو لے کے آگے بڑھے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ جب یہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ سچے جذبات کے ساتھ امام کی خدمت میں پہنچنا چاہتے ہیں۔ ان سچے جذبات کی نشانیاں کیا ہیں؟ نہیں معلوم کتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اپنے والد کی موت پر آنسو بہائے ہوئے بھی سالوں گزار دیے ہوں گے، یاد بھی نہیں ہوگا کہ جس دن میرے والد کا انتقال ہوا تو کیا ہوا تھا۔ لیکن یہی لوگ جب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور امام کا ذکر آتا ہے، یہی لوگ آنسو بہاتے ہیں نا۔ 1400 سال کے باوجود جب سید الشہداء کے نام پر پہنچتے ہیں تو آنسو بہاتے ہیں۔ امام خمینی کا بیٹا شہید ہوا، لوگ ان کے پاس آئے، تعزیت پیش کی، کہا میرا بیٹا تھا، کوئی بات نہیں، شہید ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا یہ بوڑھا باپ ہے، اگر بیٹے کے غم میں نہیں رویا تو برا ہوگا۔ تو ان سے کسی نے ہمدردی دکھانے کے لیے کہا کہ خمینی آپ رو لیں، کہنے کہ نہیں مجھے کوئی غم نہیں ہے، میرا بیٹا اسلام کے لیے تھا، وہ شہید ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں کہا اب کیا کریں پھر؟ کہا مجلس رکھو، مجلس رکھو۔ تو ان کے خاندان میں ایک مجلس پڑھنے والے تھے جو ان کے گھر میں مجلس پڑھتے تھے، ان سے کہا کہ آپ مجلس پڑھیں کیونکہ آپ ان کے خاندان میں مجلس پڑھتے ہیں۔ وہ بیٹھے ممبر پہ، مصائب پہ پہنچے، جیسے ہی امام حسین کا ذکر کیا آیت اللہ خمینی کندھے ہلا ہلا کے رونے لگے، کندھے ہلا ہلا کے رونے لگے۔ اتنا مضبوط آدمی تھا، اپنے بیٹے کی موت پر ایک آنسو نہیں بہایا،
لیکن جیسے ہی مصائب میں علی اکبر کا تذکرہ آیا، وہ لکھنے والا کہتا ہے کندھے ہلا ہلا کے رو رہے تھے، اتنا روتے تھے حضرت علی اکبر کے اوپر۔ ایسو یہ محبتیں ہیں ساری، الحمدللہ رب العالمین۔ اور میں طالب علم ہونے کے ناطے ان کی نشانیوں کو ڈھونڈتا ہوں، تو میں کہتا ہوں بھائی پوری دنیا کے اندر چلے جاؤ اور لوگوں کے سامنے کہو پیاسا غریب الوطن، کسی کو سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ جیسے ہی اس سید الشہداء کے ماننے والے کے سامنے کہو پیاسا، ان کو سمجھ میں آ جاتا۔ دوسری قوموں کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق ہے امام حسین سے، نہ صرف امام حسین سے، ہر کردار سے تعلق ہے۔ ان کے سامنے بولو سقا، ان کو جیسے ہی کہا جاتا ہے سقا، ان کو صرف سکینہ کا سقا یاد آتا ہے۔ عجیب لغت بن گئی ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کی لغت بن گئی ہے۔ دنیا کے سامنے کہو یتیم بچی، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن امام حسین کے چاہنے والے کے سامنے کہو یتیم بچی، پہچان جاتے ہیں۔ اب میں مسائل تو کیا پڑھوں، میں بس یہی جملے بول دوں کہ کوئی یتیم بچی ہو جس کو تماچے لگے ہو۔ ہمیں تو یوں لگنے لگتا ہے جیسے تماچے ابھی بھی لگ رہے ہیں، ہمیں تو یوں لگتا ہے۔ اب سے کوئی کہے یتیم بچی پیاسی ہے، ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ بیچاری ابھی بھی پیاسی ہے۔ اگر ہم سے کوئی کہے قید خانے کے اندر بچی ماری گئی، تو ہمیں تو حسین کی یتیم بچی یاد آتی ہے جو بیچاری قید خانے کے اندر ماری گئی۔ سب کے سامنے ہم اپنے ذہنوں میں ایک دو جملے دہراتے ہیں، ہمارے مسائل پورے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی کہے سب کو آزادی ملی، اسے آزادی نہ ملی، ہمیں تو یتیم بچی کا پتہ ہے کہ امام حسین کی ایک یتیم بچی ہے جو زندان میں اپنے باپ کو یاد کر کر کے روتی تھی، کبھی دربار میں کھڑی ہوتی تھی تو سر حسین کو بلاتی تھی، کبھی رات کی تاریکی میں جاگ جایا کرتی تھی تو بابا بابا کہہ کے چلاتی تھی۔ بس ایک موقع آیا، اہل خانہ جمع ہو گئے، کہا آج بچی کی آواز نہیں آ رہی ہے، ارے دیکھو تو صحیح کیا ہوا، اب تو نزدیک آئے تو دیکھا بچی آزاد ہو گئی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ان آنسوؤں کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما۔ پروردگار اپنے لطف و کرم سے اہل بیت کی محبت کی خاطر ہماری زندگیوں کا اختتام شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين۔ ماتم حسین۔